بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں ہے۔ یہ ناخن کا جو پروگرام ہم نے پہلے کیا تھا، اب یہ دوسرا پروگرام ہم کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ناخن عورتوں مردوں کے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جڑ سے جسے ناخن نکلتا ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے، وہ بالکل، اور جو آگے حصہ گوشت کا ہے وہ گوشت کا حصہ بھی خراب ہوتا رہتا ہے، اتنا خراب ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لو کہ کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کی یہ مثال ہوتی ہے جیسے کیا نام ہے، زمین پہ کوئی چیز گر جائے، اس کی کرچیں کرچی ہو جائے، اس کا پورے ہاتھ پاؤں کا، پوری انگلیاں انگوٹھوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میرا ایڈریس نوٹ کریں۔ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادرآباد 4 مینار چرونگی ساتھی سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں۔ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کے، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پروگرام لے کے آیا ہوں کہ میرے پاس اس کا بہترین علاج ہے، اس کی بہترین دوائیاں موجود ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے بہت لوگوں کو شفا دی ہے۔ اس کے جو ناخن ہیں وہ مکمل آئے، اور آج تک وہ تقریباً کسی کو 20 سال 10 سال 30 سال ہو چکے ہیں، وہ ناخن کے بڑے ناخن ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں خوشحال ہیں۔ لیکن اچھے لوگ وہ ہیں جنہوں نے پرہیز کی، جو کچھ کہا اس پہ من و ان عمل کیا، اپنی مرضی نہیں کی، بلکہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ کیا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے ناخنوں کا مسئلہ ہے، ہاتھ کا پاؤں کا، تو وہ روزانہ آدھا کلو نیمی پتے پانی میں پکا لیں، پکانے کے بعد کسی بھی ٹب میں ڈال دیں، پتے پھینک دیں، اس پانی میں 1 چٹکی گندھک 1 چٹکی پھٹی ڈال کے اپنے ہاتھ اور پاؤں رکھیں، اور ناخنوں کو ایسے دھوتے رہیں، اس کے اندر دھوتے رہیں، پاؤں کے بھی ہاتھ کے دھوتے رہیں، 10-15 منٹ دھوئیں۔ ان دھونے کے بعد جو ہماری کریم آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہ ہماری کریم میں 3 دانے لہسن پیس کے ایک دفعہ ملا لیں، اور اپنے ناخنوں کے پورے سب اچھی خاصی مالش کریں، ایسے رکھ کے مالش کریں، پھر یوں رکھ کے مالش کریں، پھر پاؤں کی مالش کریں۔ مالش کرنے کے بعد آپ ساکس پہن لیں، گلوز پہن لیں، اور رات کو سو جائیں، صبح تک لگا رہے۔ صبح نماز کی تیاری کریں، نماز اپنی پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اس پہ آئل لگا لیں، اور اس پہ کھانے کی کچھ دوائیاں ہیں، وہ دوائیاں آپ استعمال کریں گے تو آپ کا وجود کام کرنا شروع کرتا ہے، ناخن اپنی جگہ سے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، آگے آتے آتے اپنی لمبے ناخن ہو جاتے ہیں۔ اس کو کچھ وقت لگتا ہے، 1 دن 2 دن کا کام نہیں ہے، اس میں مہینے لگتے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 5 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، کسی کا مہینے کے اندر بھی پورا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ناخن بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ نے نیم کی چھال پکا کے یا نیم کی شاخیں پکا کے آپ نے دن کے وقت میں پینے۔ گرمیوں میں نیم کی چھال ڈے نائٹ پی سکتے ہو روم ٹمپریچر میں، لیکن سردیوں میں نیم کی چھال یا شاخیں صرف دن میں پی سکتے ہو، وہ بھی نیم گرم سے تیز گرم پی سکتے ہو۔ سردیوں میں رات کو نیم نہیں پی سکتے، آپ فجر سے لے کے عصر تک پی لیں، اور نیم گرم سے تیز گرم پی لیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہے، اس کو میں چھوٹا سا نسخہ اور بتا دیتا ہوں کہ گھی کوار، ایلو ویرا، کوار قندل ایک ہی چیز ہے، مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں، انگریزی، اردو، پنجابی ہے یا سرائکی ہے، تو ان کے الگ الفاظ ہیں، لیکن چیز ایک ہی ہے۔ ان کو جب بھی موقع لگے کہ تو 2-3 گھنٹے تک کوئی کام نہیں کرنا، تو ایلو ویرا کا جیل لے کے تو اپنے ناخنوں پہ ایسے لگا لیں، اپنے پاؤں کے ناخنوں میں لگا لیں، آپ کے لیے بہت بہتر، اپنے چہرے پہ بھی لگا لیں، اور 1-2 گھنٹے بعد آپ دھو لیں۔ یہ بھی علاج کا ایک حصہ ہے۔ آپ بات ہی آتی ہے کہ آپ نے کھانے پینے پرہیز کرنی ہے، خاص طور پہ آپ نے 4 چیزوں پہ توجہ کرنی ہے۔ یہ کھانا ہے، ٹنڈا لوکی توری، کریلا، بکرے گوشت، روٹی ڈبل روٹی، انڈے کی سفیدی، گرم دودھ، چائے، یہ آپ نے لینا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے۔ لیکن ایک عجیب سا نسخہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو آپ لوگوں نے کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا، شاید نادر لاکھوں میں کروڑوں میں کسی نے سن لیا ہوگا، لیکن آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی بھی جانور ذبح کر کے اس کی اوجڑی میں سے گھاس نکال لیا جائے، چاہے بکرا، بکری، گائے، بھینس، بیل، کچھ بھی ہے، یہ ناخنوں والے جو اسپیشل ناخنوں والے لوگ ہیں، اس جو پیٹ کے جو نکلا ہوا جو اس کا بھوسا ہے وہ گرم ہوتا ہے، اس کے اندر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے پیٹ پورے اس پہ پورا پیک کر لیں، اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈال کے پیک کر لیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس میں رکھنے کے بعد آپ اس کو نکالنے کے بعد 2-3 گھنٹے بعد دھو لیں۔ یہ ایک ایسا نسخہ بتایا آپ کو کہ آپ اگر یہ عمل کریں گے تو آپ کے ناخنوں کا اندر کی جو بیماریاں ہیں، پاؤں کی ناخنوں کی جو بیماریاں ہیں، اللہ کی شان ہے اور پوری کی پوری یوں نکل کے باہر آ چکی تھی۔ یہ میں نے یہ پہلے سیکھا، سمجھا، کئی لوگوں کو پریکٹیکل کروایا، عید قربان، عید الاضحیٰ پہ ہی کروایا، تو یہ نسخہ بے تحاشا کامیاب ثابت ہوا۔
اور کچھ لوگوں نے خود عقل مندی کی ہے، یعنی کہ جیسے کہ وہ پیٹ کا بھوسا، وہ گوبر نہیں ہوتا ہے، وہ بھوسا ہوتا ہے جو کھایا ہوتا ہے، وہ بالکل گرم ہوتا ہے. ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہمارا وجود گرم ہوتا ہے، کھانا ہضم کرنے کے لیے. جانور کا وجود بھی گرم ہوتا ہے گھاس ہضم کرنے کے لیے، اس کا کھانا ہضم کرنے کے لیے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ کیا نام ہے، وہ لیٹ گئے، کمر بھی تکلیفیں، جو بھی تکلیفیں تھیں انہوں نے اپنے نیچے بھی کیا نام ہے بھوسا پیٹ کا وہ ڈالا، اس میں لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد انہوں نے اپنے اوپر ڈالا، پورا سے پیک کر دیا اور چادر باندھ دی. لیکن پہلے پلاسٹر رکھی، پلاسٹر کے اوپر وہ لیٹے اور اس کے نیچے چادر تھی، انہوں نے باندھ دی. 2-3 گھنٹے بعد اٹھے تو انہوں نے کہ کچھ دیر آرام کیا، 2-4 گھنٹے بعد نہا دھو کے فارغ ہوئے اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں کمر کی تکلیف ختم ہوئی. یہ میں نے 15-16 بزرگوں کی زبانی یہ بات سنی. اس کا میرا پریکٹیکل نہیں کہ ناخن کا ہے کہ کئی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس سے فائدہ اٹھایا، فائدہ ہوا ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ چیزوں کو پسند نہیں کرتے. ان کے نزدیک یہ کیا نام ہے گوبر ہے. گوبر تب بنتا ہے کہ جب وہ اوجڑی کو کراس کر کے باہر نکل رہا ہوتا ہے، تب گوبر بنتا ہے. مرغی کا پوٹے سے کیا نام ہے اس کی غذا نکل کے باہر نکلتی ہے، وہ پوٹی بن جاتی ہے. پوٹے سے نکلنے بہت سے پہلے وہ جو بھی غذا کھاتی ہے، جس قسم کی اس کے پیٹ میں محفوظ ہوتی ہے، اس کے یہاں پر جمع رہتی ہے، سامنے تھیلا بنا ہوا لٹکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں جاتی ہے پوٹے سے نکل کے فارغ ہو جاتا ہے. نظام الہی ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کے لیے آسانی رکھی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ آپ اونٹ لے لو، آپ کو ہر چیز میں پتہ ملے گا. چڑیا لوگے وہاں بھی پتہ ہوگا، انسان حیوان سب میں پتے ملیں گے. اور پتا وہ جو انسان کھانا ہضم کرتا ہے، جو کڑوا پانی معدے کو ڈالتا رہتا ہے، وہ کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے. لیکن اونٹ میں پتہ نہیں ہے. آپ اسی دلیل میرے پاس نہیں تھی، کوشش کی، پڑھنے کے بعد یہاں تک پہنچا کہ اونٹ کڑوی جڑی بوٹیاں زیادہ کھاتا ہے، بہت کڑوی جڑی بوٹیاں کھاتا ہے. جیسے کہ ایک جڑی بوٹی سے نام ہے کر، وہ اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ وہ شوگر کے مریضوں کو بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس سے جسم پہ معدے بڑا برا اثر پڑنے لگتا ہے ایک لمٹ میں. تو اس کا معاملہ یہی رہتا ہے کہ اونٹ کے میں نے دیکھے پیٹ میں پتہ کیوں نہیں ہے. وجہ یہ کہ وہ کڑوی اتنی چیزیں کھاتا ہے، اسے پتے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. پروگرام کے آخری اسی طرف بڑھتے ہیں، جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں ماریاں، جن جادو مجھ کو ختم و شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات غالب، پاکستان اسلام ساری کائنات غالب، ساری کائنات اسلام لوگ اسلام پاکستان تابعو امین سمامن یا رحمت للعالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. سبھی تکلیف ماری جادو ختم شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے میری ٹیم کو اجازت، فی امان اللہ.